اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم 8ویں جماعت کے اس کلاس میں اردو جو کہ ہمارا مضمون ہے، اور آج جو موضوع ہمارے لیے ہے وہ گوتم بدھ۔ ہم پرسوں سے اس کو پڑھتے آئے ہیں، تو آج ہم اس کا آخری جو اقتباس اس سبق کا ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہاں پر میں نے کچھ الفاظ لکھے ہیں جو کہ مشکل الفاظ ہے، تو پہلے ہم ان کو جاننے کی کوشش یا سمجھنے کی کوشش کریں گے، تو اس سے ہمیں یہ جو سبق کا باقی حصہ ہے اس کو آسانی سے ہم سمجھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ یہاں پر معاملہ فہمی ایک لفظ ہے، معاملہ فہمی، یعنی معاملہ فہمی وہ لفظ ہے یا جس کے متعلق اگر ہم کسی سے بات کریں گے تو وہ شخص معاملہ فہم ہو، یعنی جو شخص معاملہ فہم ہو، یعنی جس کو بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو، یعنی جس شخص کو بات کو سمجھنے کی صلاحیت ہو تو اس کو کہتے ہیں معاملہ فہمی، یعنی اس میں یہ معاملہ فہمی ہے یا وہ معاملہ فہم انسان ہے، معاملہ فہم انسان ہے۔ اس کے علاوہ شیرین بیانی، میٹھا کلام، یعنی جو میٹھا کلام ہو، تو اس کے علاوہ خدمت خلق وہ ہوتا ہے جو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں یہ خدمت خلق کرتا ہے۔ پراگندہ پریشان یا حیران، اس طرح مراقبہ سوچ بچار۔ تو یہ تھے کچھ الفاظ جو مشکل الفاظ اس سبق سے نکالے گئے اور ان کا آسان اردو یا ان کا معنی ان کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ تو ہم پڑھ رہے تھے گوتم بدھ کے حوالے سے۔ کل ہم نے ان کے جو 4 اعلیٰ سچائیاں ہم نے پڑھی ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں 4 نوبل ٹروتھس، یعنی جو ان کے 4 اعلیٰ سچائیاں، ایک تو وہ جو انسانی زندگی اپنی جبلی حیثیت میں دکھوں کا مسکن ہے، دوم تو وہ دکھوں کی وجہ سے خواہشات کا ہونا، یہ بھی تو سوم خواہشات کو پیدا ہونے سے روکا جانا، تو 4م اس کا جو علاج ہے نہ کڑوی تپسیا سے اور نہ سہل پسندی سے، یعنی اس کے جو درمیانی راستہ ہے وہی اختیار کرنا چاہیے۔ جو بھی معاملہ ہو تو اس میں درمیانہ اوسط درجے کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو یہ تو ان کی 4 اعلیٰ سچائیاں تھی۔ تو آج ہم ان کے باقی جو اصول انہوں نے بنائے ہیں، تو اس میں سے اپنا حقائق کو بنیاد بنا کر گوتم بدھ نے انسانی زندگی کے لیے 8 رہنما اصول قائم کیے۔ تو اس کے علاوہ گوتم بدھ نے کیا کیا ہے؟ 8 رہنما اصول قائم کیے، یعنی اگر انسان ان 8 اصولوں پر قائم رہے تو وہ انسان کامیاب ہو جائے گا، اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جن کو اسٹ انگ مارگ 8 اصولوں کا راستہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ 8 اصولوں کا راستہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ جو 8 اصول انہوں نے بنائے ہیں، مرتب کیے ہیں، وہ یہ ہے: ایک تو صحیح علم ہونا چاہیے، درست نظریہ اور مناسب معاملہ فہمی، یعنی اس کا جو نظریہ ہو وہ صحیح ہو، وہ درست ہو، اور وہ مناسب معاملہ فہمی
بھی رکھتا ہو، یعنی بنیاد ان کی درست ہے تو زندگی درست. یعنی اگر وہ معاملہ فہم انسان، جو کہ میں نے پہلے ہی بتا دیا ہے کہ اگر وہ معاملہ فہم انسان ہے تو وہ زندگی بھی ان کی درستی ہی ہے. تو دوسری ہے صحیح ارادہ. یعنی صحیح ارادہ یعنی اس کے ارادے پختہ ہو، تبھی وہ دکھوں سے چھٹکارا پائے گا. اگر اس کا ارادہ، زندگی میں بہت سارے معاملات آتے ہیں، بہت سارے مصائب آتے ہیں زندگی میں، لیکن اگر کسی کا ارادہ صحیح ہو تو وہ اپنے ان ارادوں سے، ان دکھوں سے چھٹکارا پائے گا. اس کے علاوہ صحیح کلام، یعنی کلام اس کا صحیح ہونا چاہیے. کہ شخص کا کلام یعنی حق گوئی، یعنی جو بھی بات وہ کہے تو وہ حق پہ مبنی ہو، وہ حق پہ ہو. نرم لہجہ، ان کی زبان سے تیز کلامی نہ نکلنا چاہیے، بلکہ اس کی زبان سے مٹھاس بھری لہجہ سے وہ کلام کرنا چاہیے. اسی طریقے سے محبت بھری بات چیت یعنی شیرین بیانی، یعنی ان کی زبان سے ایسے کلام نہ نکلنا چاہیے جن سے دوسرے کو تکلیف پہنچے. یعنی یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کسی شخص کو زبانی طور بھی کوئی تکلیف پہنچاتا ہے تو وہ اس کو ناراض ہو جاتا ہے، اور وہ اس کے ساتھ جو بھی ان کے تعلقات ہوتے ہیں اس سے وہ منقطع کرتے ہیں، یعنی وہ توڑ دیتا ہے. صرف زبان استعمال کرنے سے یہ نہیں ضروری ہے کہ کوئی ہاتھ میں ڈنڈا لے کے اس پہ مارے، یا کسی اور طریقے سے، یا کوئی تلوار اٹھا کے اس کو مارے. نہیں، بلکہ زبان سے بھی ہم کسی کو ناراض کر سکتے ہیں، اور زبان سے بھی ہم کسی کے دشمن بن سکتے ہیں. تو زبان اگر انسان صحیح انداز میں نہیں چلائے تو اس کے لیے بہت سارے مشکلات بھی آتے ہیں. تو اس طریقے سے شیرین زبان ہونا چاہیے، اور گفتگو جب بھی کرے تو گفتگو غلط بھی نہیں ہونا چاہیے. چوتھی بات صحیح علم، یعنی اپنی زبان، نظر یا ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچانا. یعنی یہ بھی اس نے ایک اصول بنایا ہے کہ نہ زبان سے کسی کو تکلیف پہنچے، نہ ان کی نظر اس طرح سے ہو کہ وہ دوسرے کو کمزور سمجھے، یا کسی کو یہ سمجھ رکھے کہ میں اس پر حاوی ہو جاؤں تو میں اس کے خلاف کوئی پروپیگنڈا بناؤں نہ، اور نہ کسی پر ہاتھ اٹھائے، نہ ہاتھ سے، نہ زبان سے، نہ نظر سے کسی کو تکلیف پہنچنا چاہیے. تو دوسری اس کے ساتھ ساتھ چوری نہ کرنا، یعنی چوری بھی نہ کرنا، یہ بھی گناہ ہے، یہ بھی حرام ہے. غریبوں اور بیچاروں، بیماروں کی مدد کرنا، بد چلنے سے دور رہنا، خدمت خلق کرنا. یعنی یہ جو باتیں ہیں یہ بھی جو اس کا چوتھا اصول ہے اس میں یہ شامل ہے. خدمت خلق یعنی وہ انسان جو بھی ہو تو کم سے کم وہ لوگوں کی خدمت کرے، ان کی تکلیفوں میں شامل ہو. ان کی اگر کسی کو کوئی تکلیف ہو تو یہ ایسا بندہ ہونا چاہیے کہ اس تکلیف میں یہ بھی اپنے آپ کو شریک کرے، یا اس تکلیف سے اسے چھٹکارا دلائے. تو اس کے علاوہ چوری بھی نہ کرے، تو غریبوں اور بیماروں کی بھی مدد کرے. تو پانچواں جو کیا ہے، جائز و حلال کمائی
اور محنت اور ایمانداری سے اپنے لیے روزی کمانا، یعنی جو بھی کوئی روزی کمائے تو اس کے لیے بھی اصول ہے، کیا ہے؟ وہ روزی جو وہ کمائے گا تو وہ حلال اور جائز ہونا چاہیے، جائز۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ اپنی محنت اور مشقت سے اس کمائی کو حاصل کرے، ایمانداری سے، نہ کہ دھوکہ دہی سے، بے ایمانی سے کوئی دولت کمائے تو وہ اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ تو جائز صرف حلال، محنت اور ایمانداری کی روزی۔ چھٹا، صحیح کوشش۔ انسان کی کیا کوشش ہونی چاہیے؟ اس کی یہ کوشش جاری ہونی چاہیے کہ اس کے ذہن میں، اس کے دماغ میں برے خیالات کبھی بھی نہ اٹھنے چاہیے۔ ساتواں، نیک خیال، ذہن کو پوری طرح بیدار رکھنا اور مشاہدے کو مضبوط بنانا، یعنی اس کا جو ذہن ہے وہ پوری طرح بیدار ہونا چاہیے، یعنی وہ اس کا ذہن جو کچھ اپنے لیے سوچے تو وہ اپنے ہمسایہ کے لیے بھی وہی سوچے، کسی اگر کوئی دشمن بھی ہو تو اس کے لیے بھی ویسا ہی سوچے، تو اور ان کے جو مشاہدات ہیں وہ بھی مضبوط ہونے چاہیے۔ تو آٹھواں کیا ہے؟ صحیح غور و فکر، یعنی درست طریقے سے سوچ بچار کرنا اور مراقبے کے ذریعے ذہن کو ٹھیک سمت میں لے جانا، یعنی جب بھی وہ غور و فکر کرے تو اس کا جو طریقہ وہ درست ہونا چاہیے۔ تو اس طریقے سے جو یہ 8 اصول اس نے بنائے ہیں گوتم بدھ